لیکن ضمانت سے پہلے سمجھو توحید کیا ہے، کون سی توحید ضمانت دیتی ہے۔ آج ہندوستان کے کروڑ مسلمانوں کو کوئی ضمانت نہیں ہے، آج پورے عالم کے تقریباً 56 اسلامی ممالک کی کوئی ضمانت نہیں ہے، آج کروڑ نہیں ملینز بلینز مسلمان جو عالم میں بستے ہیں ان کی ضمانت نہیں ہے۔ تو کیا توحید نہیں ہے، یا توحید ہوتے ہوئے رب نے ضمانت اٹھا لی، یا رب نے جو ضمانت دی اس ضمانت کو ہم اس توحید کے اوپر، اس کو ان شرائط کے اوپر قائم نہ رہے، جس کی وجہ سے رب پر تو کوئی دوش نہیں، ہم پر کیا ہے، اصل میں خطا اور نسیان ہے۔ کیونکہ یہ اعلان تو یہی ہوا تھا، لا تہنوا ولا تحزنوا، دیکھو لوگو بس ہمت نہ ہو جاؤ، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو، ایمان والے ہو، توحید والے ہو، اللہ ایک کو ماننے والے ہو۔ اور اس آیت کی تاریخ پوری گواہ ہے کہ 313 کے مقابلے میں 1000 آئے تو اللہ نے نیست و نابود کر دیا اور فتح 313 والوں کو دی۔ یہاں سے جب ہسٹری نکلتی ہے تو آپ قیامت تک کے لیے سوچتے جائیں، دیکھتے جائیں، اور آج تک 2019 تک دیکھتے جائیں، جب بھی اہل التوحید کا مقابلہ اہل شرک اور اہل کفر سے ہوا، رب کا یہ اعلان ہمیشہ غالب ہو کر رہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کتنے بار ایسا ہوا ہے کہ قلیل ترین ایمانی جماعت نے کثیر ترین غلبے والی، کثیر ترین کیا ہے، بہت بڑی جماعت پر غلبہ پا لیا اور اللہ نے اس کو دے دیا۔ پوری تاریخ پڑھ جاؤ، 313 کے مقابلے میں 1000 دیکھو یا نہیں، 700 کے مقابلے میں احد میں 3000 دیکھو یا نہیں، تو 10,000 کے مقابلے میں خندق میں 3000 دیکھو یا نہیں، تو 1400 افراد کے مقابلے میں پورا مکہ حدیبیہ میں دیکھو یا نہیں، تو لاکھوں کے مقابلے میں 10,000 کا مجمع دیکھو فتح مکہ کے اندر یا نہیں، تو جنگ موتا کے اندر 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ دیکھو، 2 لاکھ افراد، اور مقابلے میں صرف 3000، اور خالد ابن الولید سیف اللہ کا خطاب کرتے ہوئے، فتح کرتے ہوئے آئے، اور اس وقت مسلمانوں کے طرف سے شہید ہونے والے 2 لاکھ کے مقابلے میں کتنے تھے پتہ ہے؟ کیا اندازہ ہے آپ کا؟ 1000 ہوں گے کم سے کم کا، 2 لاکھ کا مقابلہ 3000 سے، اور مسلمانوں کی طرف سے شہید ہونے والے کتنے؟ 1000، کم از کم 500، 100 سے بھی کم نہ، 2۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ آج عالم اسلام پہ مصیبتیں ہیں، ابھی شیخ نے کیا فتن کے بارے میں کہا، کیوں؟ اللہ ہم سے ناراض ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر ایمان لانے والے اکثریت کا شکار اکثر لوگ کیا ہیں؟ ساتھ میں شرک بھی کرنے والے ہیں۔ پھر امن کہاں سے آئے گا؟ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا، سورہ انعام کے جس آیت کو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھا، 86 آیت نمبر، انعام سورہ نمبر 6، پڑھو اٹھا کے جا کے، فرمایا کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ دیکھو جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم سے آلودہ نہ کیا، ظلم کو اس میں ملاوٹ نہ کی، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، انہی کے لیے امن ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہی ہیں ہدایت یافتہ۔ رب کا اعلان ہے، جب یہ آیت اتری، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے
پھر تو کوئی نہیں بچ سکے گا اللہ کے رسول، کیونکہ چھوٹے موٹے ظلم تو ہمارے ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں۔ ہر انسان بحیثیت انسان کے کچھ نہ کچھ ظلم کرتا ہی ہے، کوئی ظلم سے مبرہ نہیں ہے۔ اور رب کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، ملاوٹ نہ کی، ان کے لیے امن ہے۔ اے اللہ کے رسول، ظلم سے کون مبرہ ہے، کون نکلے گا امن والا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کی تو معلوم ہوا قرآن عربی میں پڑھنے والا بھی رسول کی تفسیر کا محتاج ہے۔ یہ بے غیرت اہل قرآن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ کون سا دھوکہ چل رہا ہے؟ جو عربی تھے، جن کی مادری زبان عربی تھی، جن کی عربیت پر انہیں ناز تھا، عرب کے علاوہ تمام لوگوں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا مطلب ہے گونگا، جس کو ہمیں بولتے نا مکہ، ہاں، اس کو بولنا نہیں آتا۔ عجم کا مطلب ہے مکہ، گونگا، بولنا نہیں آتا۔ اپنی زبان دانی پہ اتنا فخر تھا کہ بقیہ عرب کو چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ سب گونگے ہیں، بات کرنا آتا ہے تو مجھے آتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی ضرورت تھی۔ آج چند بدبخت لوگ اسلام سے بہکانے اور قرآن سے دور کرنے کے لیے لیبل شراب پہ کیا لگا رہے ہیں؟ شراب کی بوتل ہے اور اندر طاقت کا لیبل لگا رہے ہیں، ڈرنک، انرجی ڈرنک۔ ایسے ہی بدبختوں نے اہل قرآن کا نعرہ لگا کے بہکا رہے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہی نہیں، ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ بدبختوں یاد رکھو، قرآن کی تشریح حدیث ہے، جو حدیث کو مانتا نہیں وہ قرآن کو بھی مانتا نہیں، جو صرف قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کو بھی مانتا نہیں۔ اسی لیے صحابہ وہاں کہا کہ اللہ کے رسول یہ ظلم تو ہر کوئی کرتا ہے، کون اس سے مبرہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ظلم سمجھتے ہو ایک دوسرے پر جو کرنے کا ہے وہ ظلم یہاں مراد نہیں ہے۔ فرمایا پھر کیا؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت اللہ کے رسول نے سکھایا کہ خود قرآن اپنی بعض آیتوں کی بعض آیتوں سے تفسیر کرتا ہے۔ سب سے بہترین تفسیر وہی ہے قرآنی تفسیر کے اصول کے مطابق کہ قرآن سے تفسیر کرتا ہے۔ کہیں کوئی بات مجمل ہے تو کہیں مفصل ہے، کہیں مفصل ہے تو کہیں مجمل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے لقمان حکیم کا وہ قول سورہ لقمان میں نہیں پڑھا کہ جو انہوں نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، معمولی ظلم نہیں ہے۔ تو گویا آیت کا ترجمہ یوں ہوا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کیا، شرک سے ملاوٹ نہ کی، وہ امن کے حقدار ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم کائنات میں کیا ہے؟ بعض لوگوں کو بڑا رحم آ جاتا، ہاں رحم کرنا ہے، کبھی کوئی کہتی ہے کہ کیا ہے ماں ہے، جی ماں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ باپ ہے، بھائی باپ، ان کی ہاں عظمتیں ہیں، لیکن ان سے بدتمیزی سے پیش آئے تو اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا ظلم رب کے ساتھ شرک کرنے پر ہے۔ کتنے لوگ کر رہے ہیں، بڑے انسانیت کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، سوشل سروس میں بڑے آگے ہیں، لیکن اندر شرک ہے، اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اللہ کی قسم تمہیں کوئی گالی دے گا یا تمہاری ماں کو گالی دے گا تو تم برداشت کرو گے؟ یہ شرک علی الاعلان اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ یہ مجاوری، یہ قبر پرستی اور یہ اسی طرح کے کیا جھنڈے گنڈے بنڈے یہ تمہارے آنکھوں کے سامنے گزر رہے ہیں اور تم آرام سے اللہ اللہ خیر صلی اللہ میٹھا کھانا سنت کی زندگی گزار رہے ہو۔ کل اللہ نہیں پوچھے گا کہاں چلی گئے، کہاں چلے گئے وہ لوگ جن کے سینوں کے اندر توحید کی عظمت ہے۔ بعض لوگوں نے سہارا لے دیکھو بھائی ہم فتنہ نہیں کرتے، ارے بیوقوف، فتنہ سب سے بڑا شرک ہے، شرک سے روکنا فتنہ نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ،
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ نے فتنہ شرک کو کہا ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ رب العالمین نے انبیاء کے لیے فرمایا کہ تم کو بھی معاف نہیں کروں گا اگر تم کرو گے۔ یا رب سلم یا رب، ہم کہاں انبیاء؟ اسی آیت کے بعد آپ پڑھتے چلے جائیں، 86 کے بعد سے آپ پڑھتے جائیں سورہ انعام کی انہی آیتوں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اب دیکھو ذرا، نوٹ کرتے جاؤ، میں پڑھتا جا رہا ہوں، نوٹ کرو غور سے۔ 18 انبیاء کرام کے نام اللہ نے گنائے، 18 انبیاء کرام کے نام۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا۔ 18 انبیاء کرام، کلًا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الى صراط مستقیم ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ۔ یہ ہیں اللہ کے بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ بندے تھے یہ پورے کے پورے 18 انبیاء کرام، لیکن فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یا رب سلم، پھر کون بچے گا؟ فرمایا کہ ان 18 کے 18 انبیاء کرام کا نام لے کے اگر ان میں سے کوئی شرک کرتا، جمع کا صیغہ آیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ لوگ شرک کرتے ان کے بھی نامہ اعمال ہم غارت کر دیتے، حبط عنہم، بیکار چلے جاتے سب کے سب۔ کون؟ 18 انبیاء، اور انبیاء کے سردار جن کے بارے میں کیا ہے، ہمارے حاشیے دماغ میں بھی خیال نہیں آ سکتا کہ نبی اور وہ بھی امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین سید العرب والعجم یہ شرک کریں گے، لیکن اس کی خطرناکی کے لیے رب نے رکھ دیا سورہ زمر کے اندر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ کہاں امت سو رہی، کہاں نفسی نفسی کا عالم ہے، کہاں کھاتے پیتے شادیوں کا موسم ہے، کہاں توحید کی عظمت اور رب کو گالی دی جا رہی ہے، ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے اللہ کے رسول آپ کو بھی ہم وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان سب کو ہم نے یہی وحی کی، کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، یا رب، سیدھا خطاب رسول کا، تا کا صیغہ جو آیا ہے یہ رسول کی طرف خطاب ہے۔ اندازہ کرو شرک کی خطرناکی اور نحوست کا۔ فرمایا لئن اشرکت، اے اللہ کے رسول اگر آپ بھی شرک کریں گے، شرک کرتے، لیحبطن عملک، آپ کے اعمال بھی ہم غرق کر دیتے۔ اندازہ ہے کوئی؟ اللہ تبارک و تعالی کس کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کرتے، لیحبطن عملک، آپ کے تمام اعمال غارت ہو جاتے۔ ہما شما کا کیا اعتبار؟ اسی شرک کی وجہ سے نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے علیہ السلام، ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکے علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے۔ بخاری کی حدیث کے اندر صاف موجود ہے حضرت ابراہیم کے باپ کا واقعہ، یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ فیقول له ابراہیم الم اقل لک لا تعصنی فیقول ابوہ انک لا اعصیک فیقول ابراہیم یا رب انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم القیامہ فای خزی اخزی من ابی الابعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن
حشر کے میدان میں حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے، جبکہ آزر کا چہرہ جہنمیوں کا چہرہ ہو چکا ہوگا، ذلت سے سیاہ ہو چکا ہوگا۔ ہاں، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ جنتیوں کے چہرے حشاش بشاش شاداب فرحاں ہوں گے، جہنمیوں کے چہرے کالے سیاہ ذلت سے سیاہ آلود ہو چکے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آزر بھی اس وقت جہنمی ہوگا، قطرۃ و غبرۃ، اس کا چہرہ ذلت سے سیاہ ہو چکا ہوگا، اور حضرت ابراہیم ایسے وقت میں اس سے ملاقات کریں گے، رو رہا ہوگا، پچھتا رہا ہوگا، کہے گا آج تو بچا لے۔ تو حضرت ابراہیم کہیں گے الم اقل لک لا تعصنی، میں نے نہیں کہا تھا میری نافرمانی نہ کرنا۔ اس وقت آزر کہے گا انک لا اعصیک، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، ایک مرتبہ آ ہی جاتا ہے پیار، حضرت ابراہیم کو بھی اپنے باپ پہ پیار آ جائے گا۔ یہ ہو کر رہنے والا واقعہ ہے۔ صادق المصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتا کا درد محسوس کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیں گے، اللہ سے دعا کریں گے یا رب انک قد وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامہ فای خزی اخزی من ابی الابعد، کہ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرے گا، آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ اور کون سی رسوائی ہو سکتی ہے، تو آج بخش کے مجھے بھیج دے۔ یہ کیا رسوائی ہے کہ میں تو جنت جاؤں اور میرا باپ جہنم جائے؟ تو اللہ کہے گا اے ابراہیم ابراہیم کیا تمہیں معلوم نہیں ہے بے شک میں نے حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دیے، تمہاری دعا ریجیکٹڈ۔ وہ دعا، وہ صاحب دعا جن کی دعاؤں کی برکت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہاں، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ابراہیم کی دعا تھی نا، دعائے ابراہیمی کے نتیجے میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا۔ لیکن وہی ابراہیم خلیل اللہ ہیں، خلیل اللہ۔ پورے قرآن میں کسی کے لیے لفظ خلیل اللہ استعمال نہیں ہوا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حدیث میں استعمال ہوا ہے، قرآن میں نہیں آیا۔ قرآن میں کسی کے لیے استعمال ہوا ہے تو صرف ابراہیم کے لیے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے اس کو جگری دوست بنا۔ کیوں؟ خلیل الگ لفظ ہے، صدیق الگ لفظ ہے۔ ایک انسان کے صدیق بہت ہو سکتے ہیں، دوست بہت ہو سکتے ہیں، لیکن خلیل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے جس سے وہ ہر بات شیئر کرتا ہے، ہر چیز اس سے بات کرتا ہے، دل کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنا خلیل چنا تو انسانوں میں ابراہیم کو چنا، اور محمد الرسول اللہ کو حدیث میں آیا ہے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا کہ اگر اللہ مجھے خلیل نہ بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بنا لیتا، لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں، اللہ نے مجھے خلیل۔ کیوں؟ خلیل کے دل کے اندر خلیل کی ایک ہی جگہ ہے، دو خلیل نہیں ہو سکتے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اللہ مجھے خلیل نہ بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ابو بکر آج میرے بھائی ہیں، خلیل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے۔ یہ خلیل کا خطاب حاصل کرنے والی شخصیت قرآن کے اندر ایسی شخصیت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اور رب کہتا ہے کہ نہیں، ریجیکٹڈ، یہ ہے شرک۔ پھر تمہارے بھائی بہنوں کا، تمہارے معاملات کا، تمہارے باپ کا، تمہارے ماں کا، تمہارے رشتہ داروں کا ہے باقی ابھی شرک، اور تم توحید میں ہو اور ٹھنڈے پیٹ برداشت کر کے زندگی گزارتے ہو، تو پھر کہاں سے امن آئے گا مسلمانوں؟ کہاں سے؟ اٹھو، تن من دھن لگا دو اس توحید کے لیے۔ اگر آپ نے کام نہ کیا تو کل اللہ کے آگے کھڑے ہو کے کوئی جواب نہیں دے سکتے، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہاں ہمارے آپسی جھگڑے اور آپسی معاملات؟ چھوڑو ان سب کو،
میں سمجھتا ہوں، بڑی حقیقت کے ساتھ کہتا ہوں، درد کے ساتھ کوئی الزام لگائے تو لگائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، خلوص دل کے ساتھ کہتا ہوں، ہماری جماعت میں اختلافات کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ توحید پہ کام کرنا چھوڑ دیں۔